اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُرَكَّبَاتُ فَإِنْ كَانَتْ كُلِّيَّةً فَنَقِيضُهَا أَحَدُ نَقِيضَيْ جُزْئَيْهَا۔ رہے مرکبات یعنی ابھی تک قضایا موجہہ کے نقائص کا بیان تھا، ان کی نقیضوں کا بیان تھا۔ قضایا موجہہ بسائط کی نقیضوں کا بیان تھا۔ یہاں سے ان موجہات کا بیان ہے جو مرکبات میں سے۔ موجہہ مرکبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب۔ تو قضیہ مرکبہ یہ اصل میں دو قضیوں کا مجموعہ ہے، ان میں ایک موجبہ ہوتا ہے، دوسرا سالبہ ہوتا ہے۔ تو ان مرکبات کی نقیضیں کیسے لائی جائیں تو ان کا بیان یہاں سے کرتے ہیں۔ تو ان کی نقیض لانے کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کی نقیض لا کر کے بیچ میں حرف تردید داخل کر دیا جائے، یعنی اما اور او لگا دیا جائے۔ تو غیر متعین طور پر مرکبہ کی نقیض اس کے دونوں جزوں میں سے کسی جز کی نقیض ہوگی۔ یہ متعین نہیں کہ کون سا، غیر متعین طور پر اس کے دونوں جزوں میں سے ایک جز کی نقیض وہی مرکبہ کی نقیض کہلائے گی۔ وَأَمَّا الْمُرَكَّبَاتُ فَإِنْ كَانَتْ كُلِّيَّةً، رہے مرکبات تو وہ اگر کلیہ ہوں، فَنَقِيضُهَا أَحَدُ نَقِيضَيْ جُزْئَيْهَا، تو ان کی نقیض اس کے دونوں جزوں میں سے، اس کے دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اس کے دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے کوئی ایک ہے۔ وَذَلِكَ جَلِيٌّ، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، بالکل ظاہر ہے کہ دونوں جزوں کی نقیض لے آئیے اور نقیض لا کر کے حرف تردید داخل کر دیجیے، اما اور او۔ اب انہی دونوں نقیضوں میں سے کوئی ایک مرکبہ کی نقیض ہو جائے گی۔ وَذَلِكَ جَلِيٌّ بَعْدَ الْإِحَاطَةِ بِحَقَائِقِ الْمُرَكَّبَاتِ وَنَقَائِضِ الْبَسَائِطِ، اور یہ بات حقائق مرکبات اور نقائض بسائط کے احاطہ کے بعد ظاہر و باہر۔ فَإِنَّكَ إِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الْوُجُودِيَّةَ لَا دَائِمَةَ ترکیبها من مطلقتین عامتین، کیونکہ جب آپ اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں کہ وجودیہ لا دائمہ کی ترکیب دو مطلقہ عامہ سے، وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہوتا ہے، ان میں ایک موجبہ ہوتا ہے اور دوسرا سالبہ ہوتا ہے۔
کیونکہ جب آپ اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں کہ وجودیہ لا دائمہ کی ترکیب دو مطلقہ عامہ سے، احداہما موجبہ، ان میں ایک موجبہ ہے، والاخری سالبہ، اور دوسرا سالبہ، ایک مطلقہ عامہ موجبہ ہے اور دوسرا مطلقہ عامہ سالبہ۔ وَأَنَّ نَقِيضَ الْمُطْلَقَةِ هُوَ الدَّائِمَةُ، اور مطلقہ عامہ کی نقیض دائمہ مطلقہ۔ تحققت ان نقیضها اما الدائمۃ المخالفہ او الدائمۃ الموافقہ، تو یہ بات بھی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی کہ اس کی نقیض یا تو وہ دائمہ مطلقہ ہے جو مخالف ہو پہلے والے قضیہ کے، او الدائمۃ الموافقہ، یا وہ دائمہ مطلقہ ہوگا جو پہلے والے قضیہ کے موافق۔ اقول القضیۃ المرکبۃ عبارۃ عن مجموع قضیتین مختلفتین بالایجاب والسلب۔ قضیہ مرکبہ عبارت ہے ایسے دو قضیہ کے مجموعہ سے جو ایجاب و سلب میں مختلف ہوتے ہیں۔ مرکبہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جو ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو۔ فَنَقِيضُهَا رَفْعُ ذَلِكَ الْمَجْمُوعِ، تو اس کی نقیض اس مجموعہ کا رفع، اس کی نقیض اس مجموعہ کا رفع، اس لیے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع ہے، تو دو قضیوں کے مجموعہ کی نقیض یہ ہے کہ اس مجموعہ کا رفع کر دیجیے۔ لیکن رفع المجموع انما یکون برفع احد جزئی لا علی التعین، لیکن مجموعہ کا رفع اس طور سے ہوگا کہ اس کے دونوں جزوں میں سے کسی ایک کا رفع بغیر تعین کے کیجیے۔ فإن جزئیہ ذا تحقق، اس لیے کہ اس کے دونوں جز جب متحقق ہوں گے تحقق المجموع، تو مجموعہ متحقق ہوگا۔ ورفع احد الجزئین ہوا احد نقیضی الجزئین، اور دونوں جزوں میں سے کسی ایک جز کا رفع دونوں جزوں کی نقیضوں میں سے ایک ہے۔ لا علی التعین، بغیر تعین کے۔ فیکون لازما مساویا للنقیض المرکبہ، تو وہ مرکبہ کی نقیض کا وہ لازم مساوی ہوگا۔ وہو المفہوم المردد بین نقیضی الجزئین، اور یہی وہ مفہوم ہے جو دونوں جزوں کی نقیضوں کے درمیان مردد ہوگا، یعنی حرف تردید وہاں پر داخل کریں گے۔ لأن احد النقیضین مفہوم مردد بینہما، اس لیے کہ دو نقیضوں میں سے ایک وہ مفہوم ہے جو دونوں جزوں کے درمیان مردد ہوگا۔ فیقال، تو اب یہ کہا جائے گا اما ھذا النقیض و اما ذالک النقیض، یعنی یا تو یہ نقیض ہے یا تو وہ نقیض ہے۔ وبالحقیقت ہوا منفصلۃ مانعۃ الخلو مرکبۃ من نقیضی الجزئین، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ منفصلہ مانعۃ الخلو، جو دونوں جزوں کی نقیضوں سے مرکب ہے، یعنی قضیہ منفصلہ مانعۃ الخلو بنے گا، اور اس کا طرف اول پہلے جز کی نقیض اور طرف ثانی دوسرے جز کی نقیض، اور غیر متعین طور پر دونوں میں سے کوئی ایک اس مرکبہ کی نقیض بنے گا۔
فیکون طریق اخذ نقیض المرکبہ، تو مرکبہ کی نقیض اخذ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تحلل الی بسیطھا، کہ مرکبہ کی تحلیل کر دی جائے، یعنی بسیطہ بنا دیا جائے، اس مرکبہ کو کیا بنا دیا جائے؟ بسیطہ، اور اس کے بعد پھر ہر ایک کی نقیض لی جائے اور حرف تردید داخل کر دیا جائے۔ وَيُؤْخَذْ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا نَقِيضٌ، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک نقیض لائی جائے۔ وَتُرَكَّبْ مُنْفَصِلَةٌ مَانِعَةُ الْخُلُو مِنَ النَّقِيضَيْنِ، اور منفصلہ مانعۃ الخلو دو نقیضوں سے مرکب ہوگا۔ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِنَقِيضِهَا، تو یہ منفصلہ اس مرکبہ کی نقیض کا مساوی ہوگا۔ لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ الْأَصْلُ، کیونکہ جب اصل قضیہ صادق ہوگا، کذبت المنفصلہ، تو منفصلہ کاذب ہو جائے گا، کیونکہ تناقض کا حکم ہی یہ ہے کہ دو قضیوں میں ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ پہلا اگر صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ الْأَصْلُ، اس لیے کہ جب اصل قضیہ صادق ہوگا، کذبت المنفصلہ، تو منفصلہ کاذب ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ الْأَصْلُ، اس لیے کہ جب اصل قضیہ صادق ہوگا، صدقہ جزآہ، تو اس کے دونوں جز صادق ہوں گے۔ وَمَتَى صَدَقَ الْجُزْآنِ، اور جب دونوں جز صادق ہو جائیں گے، کذب نقیضاہما، تو ان دونوں جزوں کی نقیضیں کاذب ہو جائیں گی۔ فَتَكْذِبُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمَانِعَةُ الْخُلُو لِكِذْبِ جُزْئِهَا، تو منفصلہ مانعۃ الخلو کاذب ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے دونوں جز کاذب۔ وَمَتَى كَذَبَ الْأَصْلُ، اور جب اصل قضیہ کاذب ہوگا، صدقت المنفصلہ، تو منفصلہ صادق ہوگا۔ لِأَنَّهُ مَتَى كَذَبَ الْأَصْلُ، اس لیے کہ جب اصل قضیہ کاذب ہوگا، فَلَا بُدَّ أَن يَكْذِبَ أَحَدُ جُزْئَيْهِ، تو وہاں پر ضروری ہے کہ دونوں جزوں میں سے کوئی ایک کاذب ہو۔ وَمَتَى كَذَبَ أَحَدُ جُزْئَيْهِ، اور جب اس کے دونوں جزوں میں سے کوئی ایک کاذب ہوگا، صدق نقیضہ، تو اس کی نقیض صادق ہو جائے گی۔ فَتَصْدُقُ الْمُنفَصِلَةُ، تو وہاں پر منفصلہ مانعۃ الخلو صادق ہو جائے گا، لِصِدْقِ أَحَدِ جُزْئِهَا، اس لیے کہ اس کے دونوں جزوں میں سے ایک جز صادق آ گیا۔ وَذَلِكَ اے طریق اخذ نقیض المرکبہ، اور یہ یعنی مرکبہ کی نقیض لینے کا طریقہ جلیٌ، یہ بالکل ظاہر، بعد الاحاطۃ بحقائق المرکبات و نقائض بسائطها، مرکبات کے حقائق اور بسائط کے نقائص کا احاطہ کرنے کے بعد، فَإِنَّكَ إِذَا تَحَقَّقْتَ أَنَّ الْوُجُودِيَّةَ اللَّادَائِمَةَ مُرَكَّبَةٌ مِّن مُطْلَقَتَيْنِ عَامَّتَيْنِ، کیونکہ جب آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہے، وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے مرکب ہے۔ اولاہما موافقۃ للأصل فی الکیف واخراہما موافقۃ مخالفۃ لہ فی الکیف، ان میں پہلا مطلقہ عامہ کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں اصل کے موافق ہوگا، اور دوسرا والا کیف میں اصل کے مخالف ہوگا، دوسرا والا کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں اصل کے مخالف ہوگا۔ وہ تحققتا ان نقیض المطلقۃ العامہ الموافقہ الدائمۃ المخالفہ، اور یہ بھی تحقیق آ چکی ہے کہ مطلقہ عامہ موافقہ کی نقیض وہ دائمہ مطلقہ ہے جو ایجاب و سلب میں اس کے مخالف ہو، اور مطلقہ عامہ اور وہ مطلقہ عامہ جو اصل قضیہ کے مخالف ہے اس کی نقیض وہ دائمہ ہے جو ایجاب و سلب میں اس کے موافق۔ علمتا ان نقیض الوجودیۃ لا دائمہ،
تو آپ کو یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ وجودیہ لا دائمہ کی نقیض یا تو وہ دائمہ ہے جو اس کے مخالف ہوگی یا وہ دائمہ ہے جو اس کے موافق ہوگی۔ اب اس کو مثال سے واضح کرتے ہیں۔ فَإِذَا قُلْنَا کُلُّ إِنسَانٍ ذَاهِقٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا، یہ ہے وجودیہ لا دائمہ، اس لیے کہ وجودیہ لا دائمہ اس مطلق عامہ کو کہتے ہیں جو لا دوام ذاتی سے مقید، اور پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ لا دوام ذاتی سے اشارہ مطلق عامہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب اس میں پہلا جز بھی مطلق عامہ ہے اور دوسرا جز بھی مطلق عامہ۔ کل انسان ذاہق بالفعل یہ مطلق عامہ موجبہ ہے، اور لا دائمن سے مطلق عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل۔ تو پہلا قضیہ ہوا کل انسان ذاہق بالفعل، اور دوسرا قضیہ لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل۔ اب نقیض لانا ہے تو ان دونوں کی پہلے نقیض لے آئیے۔ تو کل انسان ذاہق بالفعل کی نقیض کیا ہوگی؟ یہ ہے موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ، اور بالفعل کی نقیض بالدوام۔ تو اس کی نقیض ہوگی بعض الانسان لیس بذاہق دائما، بعض الانسان لیس بذاہق دائما، اور لا دائما سے مطلق عامہ سالبہ کی طرف اشارہ تھا، یعنی لا شیء من الانسان بذاہق بالفعل۔ تو اب اس کی نقیض ہو جائے گی سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ، سالبہ جزیہ کی نقیض موجبہ کلیہ، کیا موجبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ موجبہ اس کی نقیض ہوگی، یہاں موجبہ کلیہ اس کی نقیض ہوگی، یعنی کل انسان ذاہق دائما۔ اب اس کے بعد ان دونوں کے درمیان حرف تردید یعنی اما اور او کو داخل کر دیجیے، یکون نقیض، تو اس کی نقیض ہوگی انہ لیس کذالک، یعنی ایسا نہیں، اس لیے کہ ہر شے کی نقیض اس کا رفع۔ تب کسی بھی نقیض، کسی بھی چیز کی نقیض لانی ہو تو یہ آسان کہہ دیجیے لیسا کذالک، یعنی ایسا نہیں، لیسا کذالک ایسا نہیں۔ بل اما لیس بعض الانسان ذاہقا دائما او بعض الانسان ذاہق دائما، بلکہ اما لیس بعض الانسان ذاہقا، اما لیس بعض الانسان ذاہقا دائما او بعض الانسان ذاہق دائما۔ تو یہاں پر اما اور او کو لایا گیا۔ فقولنا لیسا کذالک، تو ہمارا قول لیسا کذالک، وہو رفع المجموع، یہ ہے مجموعہ کا رفع اس کی صریح نقیض، اور ہمارا قول بل اما قضا و اما قضا یہ وہ منفصلہ ہے جو نقیض کے مساوی ہے۔ وعلی ھذا القیاس فی سائر المرکبات، اسی طرح سے دیگر مرکبات میں بھی نقیض لائی جائے گی کہ دونوں جزوں کی نقیض لا کر کے اما اور او داخل کر دیا جائے، یعنی اسے منفصلہ مانعۃ الخلو بنا دیا جائے تو نقیض نکل آئے گی۔